زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں لگایا، اللہ رب العالمین اسے کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آج آخر غرور کس چیز پر؟ ہم اپنی زندگی کو لا یعنی کاموں میں کیوں تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے؟ 60 سال 70 سال کے ہوتے ہوتے آپ کے چہروں پہ جھریاں پڑ جائیں گی، کوئی دیکھنے لائق آپ کا چہرہ نہیں بچے گا۔ اپنے مال پر گھمنڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے روز ایک مالدار شخص کہے گا اپنی دنیاوی مال و دولت کی یاد کرتے ہوئے، ما اغنا عنی مالیہ، میں تو دنیا میں مالدار ہوا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز و موقر علماء کرام، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جناب جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ، اور نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ پورے دینی جذبے اور ایمان سے سرشار ہو کر سننے والے معزز سامعین اکرام، اور پردے کی آڑ سے سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، میں آج کے اس اجلاس میں جس موضوع کے تحت چند باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے عرش الہی کے حقدار کون۔ موضوع وقت طلب ہے لیکن میں اختصار کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ کافی رات ہو چکی ہے۔ آج ہم اس دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، جس طرح کا موسم ہوتا ہے، جس طرح کا کنڈیشن اور ماحول ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہم اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ساز و سامان خریدتے ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، اس کے حساب سے ہم کپڑے
جوتے موزے یا ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے فریج، کولر، پنکھے اور دیگر مختلف قسم کے جدید اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب اس دنیا میں ہم معمولی سی ٹھنڈی اور معمولی سی گرمی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ کل قیامت کا دن جب اللہ رب العالمین ہمیں میدان حشر میں جمع کرے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت جب ایک خطرناک اور نہایت ہی پرخطر ماحول میں لوگ رہیں گے، وہاں پر انسان کسی طرح سے اپنے آپ کو مصیبت سے، پریشانی سے بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین چند خوش نصیبوں کو اپنی رحمت خاص سے کچھ خاص مقام عطا کرے گا۔ ان 7 لوگوں کا ذکر انشاءاللہ میں کروں گا۔ معزز سامعین اکرام، کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن کی کیا کیفیت ہوگی آپ مختلف احادیث اور آیات سے معلوم کر سکتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہوگا۔ جب قیامت کا زلزلہ ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم لوگ اپنے رب اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین بندے کو الرٹ کر رہا ہے، کیونکہ آگے کا جملہ نہایت خطرناک ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو قیامت کا زلزلہ نہایت ہی خطرناک زلزلہ ہوگا۔ اس زلزلے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ جب زلزلہ آئے گا تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس روز ایک حمل والی عورت جو اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو پال رہی ہوگی، قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ اس کی خطرناکی کی وجہ سے اس کا وہ بچہ اس کے پیٹ سے ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ بے ہوشی کی کیفیت میں ہیں، ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ انسان بے ہوش نہیں ہوگا، حقیقی طور پر مدہوشی کے عالم میں نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ہاں اللہ رب العالمین کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عائشہ کی روایت، بخاری اور مسلم نے جسے روایت کیا ہے، وہ مشہور روایت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو میدان حشر میں کس طرح سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، آج اس دنیا میں جو مالدار ہیں، جو امیر ہیں، جن کے پاس دولت ہے، ان کے پاس ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں، ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان میسر ہیں۔ جو غریب ہیں ان کے پاس ٹھنڈی میں اوڑھنے کے لیے جیکٹ نہیں ہے، ان کے پاس رضائی نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، لیکن قیامت کے روز نہ امیر و غریب کا فرق ہوگا، نہ بادشاہ رعایا کا فرق ہوگا، نہ عام اور خاص کا فرق ہوگا، نہ کسی مولوی اور کسی جاہل کا فرق ہوگا، تمام کے تمام لوگ ایک ہی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاة، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو ننگے پیر اٹھائے گا۔ آج ہم پیر کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانے کے لیے جوتے، چپل، موزے کا استعمال کرتے ہیں، قیامت کے روز ہمیں ننگے پیر اللہ رب العالمین میدان حشر میں اکٹھا کرے گا۔ عراۃً، ننگا بدن ہوگا، کسی قسم کا کپڑا نہیں ہوگا۔ غرلا، ہم غیر مختون ہوں گے، جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کا ختنہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اٹھائے گا۔
حضرت عائشہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، جب ایسی حالت ہوگی کہ سب لوگ ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے اور سب لوگ ایک ہی میدان میں اکٹھا ہوں گے، تب تو عورتوں کو بڑی شرم آ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ کہیں اس سے زیادہ خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی مہلت مل سکے۔ قیامت کا وہ خطرناک و بھیانک منظر کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ آپ اسی دنیا میں مثال لے لیں کہ اگر کسی کے گھر میں معمولی سی آگ لگ جاتی ہے تو لوگ کیسے حواس باختہ ہو کر گھروں سے سر پر دوڑے بھاگتے ہیں، نہ اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، نہ بچے کی فکر ہوتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر ہوتی ہے، بس اپنی جان کی فکر ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس آگ کی زد میں نہ آ جاؤں۔ ایک معمولی سا زلزلہ جب آتا ہے، جب زمین ہلکے سے ہلتی ہے تو ہم گھروں سے دوڑ کر آنگن میں چلے جاتے ہیں کہ کہیں چھت ہمارے سر پہ نہ گر جائے۔ تو پھر قیامت کا جب منظر ہوگا، ایسے میں ہمیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت اور مہلت کہاں ہوگی، اتنا ہوش کہاں ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکیں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قیامت کا منظر کس طرح سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تدنى الشمس یوم القیامت الی الخلق، قیامت کے روز سورج انسان کے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ کتنا قریب؟ کمقدار المیل، ایک میل کی مسافت کے برابر۔ اس حدیث کے ایک راوی سلیم بن عامر وہ کہتے ہیں کہ ما ادری ماذا یعنی بالمیل، امیل الارض ام المیل التي تکتحل به العین۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک میل کی مسافت کی دوری پر سورج ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے اس میل سے کیا مراد لیا ہے، کیونکہ میل کا دو معنی ہوتا ہے، ایک جس سے ہم زمین ناپتے ہیں، ایک میل لگ بھگ 2.5 یا 3 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے، اتنی دوری پر سورج ہوگا۔ یا ایک دوسرا معنی وہ لکڑی جس سے ہم سرما دانی میں ڈبا کر آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، بس اتنی سی لکڑی۔ تو سورج بالکل انسان کے سر کے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، پس لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنے تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ، کچھ جو زیادہ گنہگار ہوں گے، جن کا زیادہ گناہ ہوگا، ان کا پسینہ ان کی کمر تک پہنچے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت زیادہ خطائیں کی تھی، بہت زیادہ گناہ کے کام کیے ہوں گے، نافرمانی کے کام کیے ہوں گے، انہیں پسینہ پورے کے پورے انہیں ڈبایا ہوا ہوگا۔ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، اللہ کے نبی نے جملہ بولنے کے بعد اپنے چہرے کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس انسان کو پسینہ اس کے چہرہ سمیت پورے بدن کو ڈبائے ہوئے ہوگا۔ پتہ چلا کہ قیامت کے روز اتنی گرمی ہوگی کہ انسان جس قدر گناہ کیا ہوگا اسی حساب سے وہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آج سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 سیکنڈ کا وقت لگ جاتا ہے۔ لگ بھگ 150 ملین کلومیٹر سورج زمین سے دور ہے، لگ بھگ 15 کروڑ دور۔ اتنی دوری سے جب جون جولائی کے مہینے میں سورج کی گرمی زمین پر پڑتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔
ہمیں اے سی کی ضرورت ہوتی ہے، فریج کی ضرورت ہوتی ہے، کولر اور پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی گھنے سائے دار درخت کے نیچے ہم پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوچئے کل قیامت کا دن ہوگا، سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا، کوئی اپنے ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنے تک، کوئی اپنی کمر تک، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے میں انسان کو کسی سائے کی ضرورت ہوگی، سائے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل خاص سے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ جو صفات حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، وہ صفات اگر ہمارے اندر موجود ہوگی، وہ خوبی اگر ہمارے اندر وہ کوالٹی موجود ہوگی، تب ہم اللہ رب العالمین کے اس فضل خاص کے مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر اعلان آ جائے سرکاری طور پر بمپر بھرتی کا اعلان آ جائے کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر جو ہیں یا گریجویشن کرنے والے جو ہیں وہ ڈگری لے کر آئے اور نوکری لے جائے، جب ہمارے پاس ڈگری ہوگی تب ہم نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور نوکری پا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو 7 قسم کے لوگوں کی صفات بیان کی ہے، وہ صفات جب ہمارے اندر پائے جائیں گے تبھی ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے مستحق بنیں گے، اس فضیلت کو ہم پا سکیں گے۔ پہلا شخص کون ہوگا؟ آئیے بالاختصار بیان کرتے ہیں۔ پہلا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام عادل، عدل و انصاف سے کام لینے والا امام۔ یہ وہ خوش نصیب شخص ہوگا جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں کل قیامت کے روز جگہ دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَنْ أُلِّيَ شَيْئًا مِّنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ، اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جسے لوگوں کی کوئی ذمہ داری دی گئی اور اس ذمہ داری کو اس نے پورے عدل و انصاف کے ساتھ نبھایا، ہر وہ شخص اس فضیلت کا مستحق ہے، اس خوشخبری کا مستحق ہے۔ امام عادل شامل ہے۔ پروگرام والے سے گزارش ہے کہ وہ بیچ کا میلہ ذرا ختم کیجیے، تو وہ ڈرامہ ہو رہا ہے وہاں، وہ جو بیچ میں لوگوں نے آگ جلا کر کے رکھا ہوا ہے، یا تو سننا ہے تو نہیں سننا اپنے گھر جائیے، لیکن یہاں پر اسٹیج کے سامنے میں آپ لوگوں نے جو پورا آگ سسٹم چلا چالو کر دیا غلط ہو رہا ہے۔ اس کو بولیے آپ لوگ 4-5 آدمی جائیے، یہاں سے منع کریے اس کو بجھائیے آگ کو وہاں پر۔ اگر نہیں سننا چاہتے لوگ چلے جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سامنے میں مولانا تقریر کریں گے، آپ آگ بیٹھ کر کے تاکہ یعنی کون سے ڈرامہ ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو پہلا شخص جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے، امام عادل، عدل و انصاف سے کام لینے والا، انصاف کرنے والا امام۔ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جسے کوئی ذمہ داری دی گئی، چاہے وہ گاؤں کا منڈل ہو، سرپنچ ہو، مکھیا ہو، یا کوئی اور ذمہ دار ٹائپ کا انسان ہو، جس کے پاس لوگ معاملات لے کر آتے ہیں اور ان معاملات کو نہایت ہی عدل و انصاف کے ساتھ وہ شخص حل کرتا ہے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کی اس خوشخبری کا مستحق ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کو پا سکتا ہے کل قیامت کے روز، بشرطے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لینے والا ہو۔ یہ خوشخبری اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے دی ہے کہ جب وہ لوگوں کا حاکم ہوا کرتا تھا، دنیا میں اپنے خواہش کے مطابق وہ زندگی گزار سکتا تھا، لوگوں سے رشوت لے کر وہ پیسے اینٹ سکتا تھا، ایک عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن جب اس نے فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو نہ رشتہ دار دیکھا، نہ اعزا و اقربا دیکھا، نہ دوستی دیکھی، نہ پڑوسی دیکھا، نہ کنبہ اور قبیلہ دیکھا، بلکہ اس نے کسی چیز کو دیکھا تو حق کو دیکھا کہ حق پر کون شخص ہے، چنانچہ حق کو دیکھتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں اس نے فیصلہ دیا، چنانچہ اللہ رب العالمین کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو پہلا شخص کون ہے؟ عدل و انصاف سے کام لینے والا امام۔ شریعت اسلامیہ میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے، مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے انصاف کرنے کا لوگوں کو حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث کے اندر عدل و انصاف کا حکم دیا اور خود کر کے دکھایا۔ صرف ایک حدیث میں بیان کروں گا،
جس سے پتہ چلے گا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کس طرح ہوا کرتا تھا۔ فاطمہ مخزومیہ نامی عورت، بخاری کی روایت ہے، مخزوم قبیلے کی یہ عورت، یہ بنو مخزوم قریش کے اندر ایک معزز قبیلہ ہوا کرتا تھا، اس میں سے فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اب شریعت کا اصول ہے، قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چونکہ یہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے جو فاطمہ کے حق میں سفارش کرے اور فاطمہ کو سزا سے بچا لے، تاکہ اس قبیلے اور اس خاندان کی ناک کٹنے سے بچ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت اسامہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فاطمہ نے جو چوری کی ہے اس کی سزا کو معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ تم کیا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کر رہے ہو؟ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کوئی قاضی نہیں کر رہا ہے، یہ فیصلہ کوئی منڈل نہیں کر رہا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر رہا ہے، یہ فیصلہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چور چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام لیا، فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے اور کس قدر اس کا اپنے خاندان میں مقام و مرتبہ ہے، یہ نہ دیکھا، بلکہ دیکھا کہ شریعت کا قانون کیا ہے۔ چنانچہ آج ہمیں بھی چاہیے، جو بھی گاؤں سماج میں ذمہ دار ٹائپ کے انسان ہیں، انہیں چاہیے کہ جب ان کے پاس کوئی معاملات لے کر آئے تو اس میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لے، تاکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ دوسرا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیا۔ وہ نوجوان ٹھنڈر کے موسم میں وضو بناتا ہے، اذان ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ نوجوان ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، انہیں پتا ہے کہ اس جوانی کے عالم میں اپنی زندگی میں جس قدر نیکیاں کر سکوں، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی مجھے اسی قدر کامیابی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ ہر قسم کی نیکی کے کام میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے۔ ایسے نوجوان کو جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں لگایا، اللہ رب العالمین اسے کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آج آخر غرور کس چیز پر؟ ہم اپنی زندگی کو لا یعنی کاموں میں کیوں تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے، 60 سال 70 سال کے ہوتے ہوتے آپ کے چہروں پہ جھریاں پڑ جائیں گی، کوئی دیکھنے لائق آپ کا چہرہ نہیں بچے گا۔ اپنے مال پر گھمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے روز ایک مالدار شخص کہے گا اپنی دنیاوی مال و دولت کو یاد کرتے ہوئے، ما اغنا عنی مالیہ، میں تو دنیا میں مالدار ہوا کرتا تھا، قارون کی طرح میرے پاس خزانے ہوا کرتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میرے مال نے مجھے نہیں بچایا۔ آپ کو اپنی حکومت پر، اپنی سلطنت پر، اپنی بادشاہت پر فخر ہے، سن لو آپ کل قیامت کے روز ایک مجرم کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، بادشاہ تو دنیا میں ہوا کرتا تھا، میری بادشاہ نے مجھے آج کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے اے لوگوں، اپنی زندگی کو رب کی عبادت میں لگاؤ گے تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرا شخص جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ،
ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا رہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ مسجد سے وہ نکلا, نماز پڑھ کر گھروں کو گیا, اپنی ضروریات پوری کیا, پھر اس کا دل جیسے ہی وہ مسجد سے اذان کی صدائیں سنتا ہے فوراً مسجد کی طرف رخ کرتا ہے. یعنی باجماعت نماز کو اپنے اوقات پر ادا کرتا ہے. اس کے دل سے کبھی مسجد کا خیال باہر نہیں جاتا ہے, بلکہ اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر باجماعت ادا کروں. ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. مختصر بیان کر رہا ہوں. اور چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ کہ دو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی محبت میں اس دنیا میں دوستی کی اور اسی کی محبت میں وہ دونوں الگ ہوئے. اللہ کی محبت میں دوستی کی اور اسی کی محبت میں الگ ہوئے. اس لیے جب ہم آپس میں کسی کو دوست بنائیں, فرینڈ بنائیں, تو سوچ سمجھ کر بنائیں, کیونکہ اگر آپ اچھے شخص کو دوست بنائیں گے, اچھے شخص سے دوستی کریں گے تو وہ دوست آپ کو اچھے کاموں کی طرف لے جائے گا. لیکن جب برے شخص کو, کسی چوری کرنے والے کو, کسی ڈکیت کو, کسی شرابی کو ہم اپنا دوست بنائیں گے تو یقیناً اپنی دوستی کا اثر اس پر بھی پڑے گا اور وہ شخص بھی برے عمل کی طرف جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں اگر کسی سے دوستی کریں, کسی کو دوست بنائیں تو دیکھ بھال کر بنائیں تاکہ ہم دونوں دوست مل کر اچھے اعمال کی طرف بڑھیں اور اچھے اعمال کریں. پانچواں شخص جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایک ایسا نوجوان جسے کسی نیک, کسی خوبصورت اور کسی عہدے والی, ذات منصب و جمال, خوبصورت بھی اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو, ایسی لڑکی نے برائی کی دعوت دی اور وہ نوجوان کیا کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں برائی نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ میں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, اس لیے میں تجھ سے برائی نہیں کرنے والا ہوں. نوجوانوں سنو, یہاں پر اللہ رب العالمین کی خوشخبری کے مستحق آپ اتنی آسانی سے نہیں ہو جائیں گے. آپ کو ایک موقع ملے آپ فوراً تیار. یہاں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کا مستحق ایسے نوجوان کو بنا رہا ہے جسے ایک لڑکی دعوت دیتی ہے برائی کی طرف, موقع ہے, چانس ہے, دستور ہے, ہر چیز مہیا ہے, لیکن اس کے باوجود صرف اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس خوف اسے اس برائی سے روک رہا ہے. یہی ڈر اور خوف اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. لمبا چوڑا واقعہ ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اس کے بعد چھٹا شخص جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایک ایسا آدمی جس نے اللہ کے راستے میں دان خیرات کیا, صدقہ دیا, فَأَخْفَاهَا, اور اس نے اسے پوشیدہ طور پر خرچ کیا اللہ کے راستے میں, یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ داہنے ہاتھ نے کیا دان دیا, کیا خیرات کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ تو کیا لیکن دکھایا نہیں, لوگوں کی واہ واہی لوٹنے کے لیے نہیں, دنیا میں عزتیں پانے کے لیے نہیں, لوگوں سے شاباشی وصول کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کسے؟ جو صدقہ و خیرات تو کرے لیکن دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, دنیاوی فائدے کے لیے نہیں, فلاں کو دکھلانے کے لیے نہیں, گاؤں کے منڈل کو دکھلانے کے لیے نہیں, مولوی صاحب کو دکھلانے کے لیے نہیں, بلکہ کس لیے وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تاکہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات میرے اس صدقہ و خیرات کو قبول کر لے, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے, اس کا بدلہ دے. اس نیت کے ساتھ وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو یقیناً آپ کا یہ صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آج ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوتے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسے ختم کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ کیا بتلایا؟ الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، کہ تم گنہگار ہو، خطا کار ہو، انسان فطرتاً خطا کار ہوتا ہے، گناہیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن صدقہ و خیرات کیا کرو، اللہ کے راستے میں دیا کرو، مساجد کی تعمیر کے لیے صدقہ کیا کرو، مدارس میں تم اپنے چندہ دیا کرو۔ اے لوگو، اگر تم صدقہ و خیرات کرتے ہو تو یہ صدقہ و خیرات تمہارے گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیں گے جس طرح سے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات آپ کریں گے تو آپ کو اللہ رب العالمین گناہوں کو آپ کے بخش دے گا، آپ کے گناہوں کو مٹائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، اتق النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگوں، تم جہنم سے خود کو بچاؤ، جہنم کے آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور ہی اللہ کے راستے میں کیوں نہ صدقہ کر کے خود سے بچا پاؤ۔ تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، اللہ رب العالمین اس کے بدلے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی ہچکچائیے نہیں، کبھی پیچھے مت ہٹیے۔ یقیناً آپ جو مال خرچ کریں گے آپ کو اس سے دوگنا تگنا اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة منها 100 حبة، کہ ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیج سے ایک پودا ہوتا ہے اور اس کی 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ کو بے انتہا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اس لیے یہ مسجد کی تعمیر کا جلسہ ہے، آپ لوگ اللہ کے راستے میں جس قدر ہو سکے خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دیں۔ مسجدوں کو تعمیر کرنے کے لیے آپ سے جس قدر بن پڑے آپ ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ جب تک اس مسجد کو لوگ آباد کرتے رہیں گے، جب تک آپ کا دیا ہوا پیسہ، انویسٹ کیا ہوا پیسہ وہاں پہ رہے گا اس مسجد میں، تب تک اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب سے نوازتا رہے گا، چاہے آپ اس دنیا میں رہیں یا آپ انتقال کر جائیں، ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ کون شخص ہوگا؟ چھٹا شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اور نہایت ہی رازداری کے ساتھ کرتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے اس صدقہ و خیرات کو قبول کر لے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک آخری شخص، 7واں شخص جسے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا شخص جو رات کی تنہائی میں جاگتا ہے، گھر والے سو رہے ہیں، رشتہ دار سو رہے ہیں، ایسا شخص جاگ کر وضو بناتا ہے، 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے دستے دعا دراز کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے اور اس اخلاص و للہیت کے ساتھ پکارتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تنہائی میں اس یاد کرنے والے بندے کے وہ آنسو اس قدر پسند ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو خوشخبری سنا دی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو بندہ اپنے رب العالمین کو تنہائی میں یاد کر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بہ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کس بندے کو؟ جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، دکھلانے کے لیے نہیں، مصلیوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں،
بلکہ ایسے وقت میں جب دنیا والے سو رہے ہیں، دنیا والوں سے الگ تھلگ ہو کر محض اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور اس قدر خلوص اور اللہیت کے ساتھ، اس ایمانی جذبہ کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں بے ساختہ زار و قطار آنسو بہانے لگتی ہیں، اللہ رب العالمین اس آنسو کی یہ لاج رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے بندہ، تو نے مجھے یاد کر کے اپنے آنسو کو بہایا، جا کل قیامت کے دن میں نے تیرے لیے اپنے عرش کے سائے کا انتظام کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے تڑپتے تھے۔ بس ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ جاء اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رسول اللہ، کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے۔ کون سی شکایت؟ آج ہم بھی شکایتیں لے کے جاتے ہیں کورٹ میں، کچہری میں، منڈل کے پاس، لیکن کیسی شکایت؟ زمین کی شکایت، فلاں نے زمین ہڑپ لی، فلاں پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے، فلاں سے مار پیٹ ہو گئی۔ یہ شکایت صحابہ کرام نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ کون سی شکایت؟ کہا ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تمام اجر و ثواب اکٹھا کر کے لے گئے۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ تمام نے کیا لے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یصلون کما نصلی، یہ مالدار لوگ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہاں ایک چیز جو وہ لوگ کر لیتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے وہ کیا ہے؟ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زیادہ دولت سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، وہ ہم سے نہیں ہو پاتا کیونکہ ہم غریب صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک راستہ نہیں بنایا ہے کہ اگر تم اس راستے کو اختیار کر لو تو تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ وبکل تکبیرۃ صدقہ وبکل تحمیدۃ صدقہ، کہ تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو صدقہ کے برابر ثواب مل جائے گا، اللہ اکبر کہو صدقہ کے برابر ثواب، الحمدللہ کہو صدقہ کے برابر ثواب۔ کتنا آسان طریقہ بتلایا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر سے اذکار سکھلائے کہ اگر یہ اذکار ہماری زبان پر جاری و ساری رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اذکار کو صدقہ کے برابر بناتا ہے۔ اور مالدار صحابہ کرام جو اپنی مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تم نہیں خرچ کر پاتے ہو، اس کے بدلے میں اگر یہ مختصر تسبیحات کا ورد اپنی زبان پہ کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں صدقہ و خیرات کے برابر ثواب سے ضرور نوازے گا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا کس قدر نیکی کے کاموں میں اور دین کے کام میں کس قدر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ تھا کہ جب مالدار صحابہ کرام صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ شکایت لے کر پہنچ گئے کہ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتلائیے کہ نیکی میں، اجر و ثواب میں، بھلائی کے کام میں ہم بھی ان کی برابری کر سکیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ ایمانی جذبہ ہو، وہ ایمانی قوت پیدا ہو جس کے ذریعے ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خاص بندوں میں سے بنائے جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز سخت گرمی کے عالم میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیت والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔